بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور ان دو آیتوں کے ذیل میں نہایت ہی مختصر طور پر چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انسانوں کو، بنی آدم کو ایک عہد اور ایک عہد و پیمان جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بنی آدم سے کیا ہے، اس کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے سوال کے انداز میں، الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم، کیا تمہارے پروردگار عالم نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس کی عبادت کی جائے جب شیطان کی عبادت سے پروردگار عالم نے منع کر دیا ہے؟ تو اب خداوند عالم نے خود فرمایا ان اعبدونی، اور تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ یہی عبادت کرنا اور میری بندگی کرنا، میری اطاعت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے جو تمہیں وہاں تک پہنچائے گا جس کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں خلق کیا ہے اور جو تمہاری آفریدش اور خلقت کا مقصد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، اسے اس وجود سے آراستہ کیا ہے، اور دنیا کی ساری نعمتوں کو اس انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جسے انسان کے اختیار میں دیا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جسے اس نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے لیے پیدا کی گئیں، سب اس کے لیے مسخر کی گئیں، اور اسے اس کائنات کا سب سے برتر مخلوق قرار دیا گیا، اور اس کی خلقت کے بعد خداوند عالم نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا۔ جب پروردگار عالم انسان کی خلقت کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مخلوق کو اس نے اس وقت پیدا کیا ہے اور جس کے پیدا کرنے پہ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کیا ہے؟ احسن المخلوقات ہونی چاہیے۔ یعنی اب اس سے برتر عالم امکان میں، عالم وجود میں اور دنیا میں کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جو جیسا ممکن تھا خداوند عالم نے ویسا اس کو بنا دیا۔ اب دنیا میں اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا قسم کھانے کے بعد کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اب وہ چاہے روح کے اعتبار سے ہو یا جسم کے اعتبار سے ہو، باطن کے اعتبار سے ہو یا ظاہر کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی انسان کی زندگی کا اور انسان کے وجود کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے یہ احسن نظر آتا ہے، اور اس سے برتر کوئی مخلوق کائنات میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ یہ سب سے برتر مخلوق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کی برتری اسی میں ہے کہ اپنی برتری کو باقی رکھے۔ انسان کی برتری اور انسان کا شرف یہی ہے کہ جس چیز کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ اس مقصد اور اس ہدف کے راستے میں قدم بڑھائے، اور جو عزت اسے دی گئی ہے اسے باقی رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ ورنہ یہ انسان اگر اپنی دی ہوئی عزت کو سنبھال کے نہیں رکھے گا، اور خداوند عالم نے جو جسے شرف عطا کیا ہے، جو بلندی اور برتری عطا کی ہے، اگر وہ اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھے گا، تو وہی خداوند عالم جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہی پروردگار عالم یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جسے ہم نے سب سے برتر بنایا تھا اسے سب سے پستتر بنا دیا۔
یہ بلندی کا عالم ہے اور وہ پستی کا، کہ اسفل السافلین میں یہ چلا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کون سی چیز تھی جو اسے بلندی پر لے جا رہی تھی، اور کون سی چیز تھی جو اسے پستی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اسے اس بلندی سے نکال کر اس قعر مذلت میں لے جا رہی ہے۔ تو خداوند عالم نے ایک دوسرے سورہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو ہاتھ دیا، ان کو پیر دیا، ان کو کان دیا، ان کو دل و دماغ دیا، ان کو آنکھ دی۔ وہ ساری نعمتوں میں سے چند نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، یہ عقل اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ اب یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اسے اشرف المخلوقات کہا جائے، اسے احسن المخلوقات کہا جائے، بلکہ ان دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر رہا ہے، لہذا اب یہ حیوان جیسا ہے، یہ چوپاؤں جیسا ہے۔ بلکہ خداوند عالم نے یہیں پہ بات کو تمام نہیں کیا، بلکہ کہا بل ھم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں اگر ان سے استفادہ صحیح کرتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات کہے جانے کے لائق ہے، اور اگر ان نعمتوں سے سوء استفادہ کرتا ہے تو پھر یہ جو قعر مذلت ہی میں جانے کے لائق ہے، پھر اس کا ٹھکانہ انسانوں کی بستی میں نہیں ہوگا بلکہ حیوان سے پستر شمار کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ پروردگار عالم نے دیا انسانوں کو۔ اب اس کے بعد کہا انعبدونی، تم میری عبادت کرو۔ اب اس کے بعد جب عبادت کی بحث ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، جیسے ہی کہا جاتا ہے عبادت کرو تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اب مولوی صاحب کہیں گے نماز پڑھو، ماہ رمضان آ گیا روزہ رکھو، اس کے بعد جو ہے حج واجب ہو گیا، کسی کے اوپر مستطیع ہو گیا تو حج کرنے چلا جائے، اس کے بعد اور بڑھے زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر واجب ہوگا تو زکوٰۃ نکال دے، اگر خمس واجب ہو گیا تو خمس نکال دے۔ گھما پھرا کے ہمارے ذہن میں وہ چیزیں آتی ہیں جو فروع دین میں ہم کو پڑھائی جاتی ہیں۔ عبادت کا مفہوم جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے، لیکن خداوند عالم نے انسان کو کہا ہے کہ عبادت کرو، یعنی وہ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چند چیزیں ہی اگر تم ان کو انجام دے رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی میں عبادت کا پہلو ہوگا، بلکہ خداوند عالم نے کہا کہ ہم عبادت کے دائرے کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ اب تمہارا اٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا پینا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا روزی کمانا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا قدم زمین پہ چلنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے میں چلو، ہم نے جو کھانے کے لیے کہا ہے وہ کھاؤ، ہم نے جو پینے کے لیے کہا ہے وہ پیو، ہم نے جہاں رہنے کے لیے کہا ہے وہاں رہو، ہم نے جہاں نہ رہنے کے لیے کہا ہے وہاں دکھائی نہ دو۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ جب عبادت کا تصور پیدا ہوا تو وہاں پہ نماز جہاں پہ عبادت ہے وہیں فرش ادا بچھانا بھی عبادت ہے، جہاں زکوٰۃ دینا عبادت ہے وہیں تبرک کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے، جہاں پہ ذکر نماز عبادت ہے وہیں ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بھی عبادت ہے۔ تو اب کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جب مولوی صاحب نے کہا کہ عبادت تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے انسان دوڑ جائے، بلکہ نماز کا وقت ہے نماز عبادت ہے، مجلس کا وقت ہے تو مجلس عبادت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بندگی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو آقا نے کہہ دیا، جو مولا نے کہہ دیا ہمیں وہ کرنا ہے۔ اب جو اس کے کہنے کے مطابق ہوگا وہ سب کا سب عبادت بنتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ثواب کی جو ایک فہرست ہوتی ہے بڑی لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے ذکر پہ کتنے بے شمار ثواب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے، کوئی صرف شوق دلانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اتنا ثواب بیان کر دیا ہے کہ مطلب لاکھ نہیں تو چلو 10,000 دیں گے تو خوش ہو جائے گا اس پہ، نہیں۔ خدا نے جو وعدہ کیا ہے، نبی نے جو بیان کر دیا ہے، جتنا بیان کر دیا ہے اتنا ہی ملے گا۔
اب ہم کسی عمل کو چھوٹا یا بڑا نہ تصور کریں، بلکہ امام نے بتایا نہ کوئی عمل چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی عمل بڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ عمل چھوٹا ہی کہاں رہ سکتا ہے جسے پروردگار عالم قبول کر لے۔ اب کوئی اپنی بساط کے اعتبار سے، اپنی ظرفیت اور سرمایہ کے اعتبار سے، اپنی وسعت رزق کے اعتبار سے بریانی کھلاتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی اپنی تنگ دستی کے باوجود فرش ادا بچھاتا ہے، تبرک کا اہتمام کرتا ہے، اگر ایک گلاس پانی بھی پلاتا ہے تو یہ بے ثواب نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو کرم اہل بیت میں یہاں تک دیکھا ہے کہ انہوں نے جو چیز خلوص سے ان کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اسے وہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ واقعہ 8ویں امام کا ہے کہ خراسان سے کچھ لوگ جا رہے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد جب پتہ چلا کہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی کے پاس رقوم شرعی تھا، انہوں نے کہا امام کی خدمت میں پیش کر دینا، کسی نے کہا امام کے ہدیہ پیش کر دینا، کسی نے اپنے اعتبار سے جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے جو ہے وہ لا کر رکھ دیا اور دے دیا کہ جا رہے ہیں امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اتنے میں ایک بڑھیا بھی چلی آئی، اس نے جو ہے وہ جو اتنے سارے سامان رکھے ہوئے تھے اس نے جو ہے وہ 2 کھجور بھی نکال کے دیے اور کہا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے اوپر خمس واجب ہوا تھا، یہ ہم نے نکال دیا، یہ امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے لے جانے والے منع نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں لے جائیں گے، چونکہ یہ امام کا حق ہے، کیونکہ یہ امام کا حق ہے، جو جتنا اس کے اوپر واجب ہوا تو وہ اس نے نکال کے دے دیا۔ اب اس میں جو پیسہ بھی شرط نہیں ہے کہ بدلے جو تھا وہی نکال کے اس نے دے دیا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ لے کر آئے اور پھر جتنا سرمایہ تھا سب لا کر امام کی خدمت میں ڈھیر کر دیا، امام کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آپ کے شیعیان نے، آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے آپ کو رقوم شرعی کے اعتبار سے دیا ہے یا جو ہے وہ آپ کو تحفے اور ہدیے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب امام کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی گئیں، ابھی بھی امام کی نگاہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، ابھی بھی امام کی نگاہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ جب جو ہے وہ کافی دیر گزر گئی اور وہ چیز نہ رکھی گئی تو امام نے خود فرمایا کہ وہ 2 کھجور کے دانے جو ایک بڑھیا نے دیے تھے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے بہرحال کہیں جہاں پہ رکھا تھا اس کو نکال کے چپکے سے اس پہ سے رکھا اور امام کے سامنے سب کچھ پیش کر دیا۔ اب امام کا دیکھیے گا امام خلوص سے کس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، قیام فرماتے ہیں، آگے بڑھ کر ان پیسوں کے، ان سونے جواہرات کے اور ان تحفے تحائف کے سامان میں سے جو ڈھیر پہ 2 عدد کھجور کے دانے رکھے ہوئے تھے، امام بڑھتے ہیں اور اسے اپنے لیے اٹھا لیتے ہیں اور بقیہ کے لیے حکم دیتے ہیں کہ انہیں ہمارے چاہنے والوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خلوص سے پیش کیا، بقیہ ان لوگوں نے بھی خلوص سے پیش کیا ہوگا جو امام کی خدمت میں لے کے آئے، لیکن امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ چیز کیوں کر کمتر رہ سکتی ہے جسے خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اور خدا کا ولی اور خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ اسے قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قبولیت، لہذا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی ہے کہ انسان اگر اکٹھا نہیں کر سکا تو سوچے اس سال جو ہے مجلس جو ہے وہ ٹال دیں گے، نہیں، یہ ذکر حسین ہر حال میں ہونا چاہیے۔ لہذا اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ ہمارے حالات اچھے تھے، ہم نے جو ہے بہت اچھے تبرک کا انتظام کیا تھا، بڑے اعلیٰ پیمانے پہ مجلس کا انتظام کیا تھا، اس سال جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے، امتحان ہے، خداوند عالم کی مصلحت جو کچھ بھی ہے، لہذا اس سال جو ہے وہ نہیں کریں گے، نہیں، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال ذکر حسین کیا تھا، اس سال پھر ذکر حسین کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو کائنات میں بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو کائنات سے کتنی بلاؤں کو دور کرتا ہے جس کا ہمیں تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ صرف ذکر ہی نہیں ہے بلکہ یہ نذرانے شکریہ ہے حسین کی بارگاہ میں کہ اے حسین آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم کو بچا لیا، ہماری دنیا کو بچا لیا، ہمارے دین کو بچا لیا، ہماری آخرت سنوار دی۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ پروردگار عالم نے کہا کہ انعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میں نے جو راستہ بتایا ہے
اس راستے پہ چلو، یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد بحث ہوتی ہے سیدھے راستے کی، تو ادھر ادھر اس کے بہت سے مصادیق بیان کیے جاتے ہیں کہ صراط مستقیم کہیں معنی کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے، کہیں پہ مصداق کے عنوان سے اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں شخص فلاں ذات جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جیسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مصداق بارز کے عنوان سے آپ کا ذکر کیا گیا اور آپ کو صراط مستقیم کہا گیا، اور زیارت کے فقروں میں اور نبی اکرم کی حدیث میں آپ کو زیارت میں صراط اللہ کا سیدھا راستے کے عنوان سے درود اور سلام بھیجا گیا آپ پہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہو دیکھتے ہیں تو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے والا بھی ایک وہیں سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سیدھے راستے سے بھٹکانے والا کہیں دور نہیں ہے، بلکہ اسی سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم سے سوال ہے کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے پہ جانا ہے، تو نے اس آیت میں بتایا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، اس کی فرما برداری نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری اطاعت کرو کہ یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ تم گامزن رہو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ خدایا اب یہ تو کوئی معمولی دشمن نہیں ہے جو بیٹھا ہوا ہے تو صرف یہ ہے کہ بیٹھا ہی رہے گا، بلکہ اس نے کہا کہ ہم تو بیٹھ رہے ہیں، دائنے سے بھی بہکائیں گے، بائیں سے بھی بہکائیں گے، سامنے سے بھی بہکائیں گے، پیچھے سے بھی بہکائیں گے، وہ ساری سمتیں جس نے کے لیے ممکن تھا اس سے کہہ دیا کہ ہم بہکائیں گے۔ اب خداوند عالم نے بھی اس کی بات کو مان لیا اور کہا کہ تو اکیلا یہ کام نہ کر، اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے جیسے دوسرے خبیث جناتوں کو، من الجن والانس جتنے بھی ہو سکتے ہیں سب کو اکٹھا کر لے، اس کے بعد اپنے پیادہ سواروں کو بھی لے آ، اور اس کے بعد اپنے گھوڑ سواروں کو بھی لے آ، سب کو۔ لیکن خداوند عالم نے کہا تو جن کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، لیکن اتنا یاد رکھ کہ میرے مخلص بندوں کو تو نہیں بہکا سکتا ہے، میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے بتا دیا کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، عدو مبین ہے، بار بار قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اے انسان تو مایوس نہ ہو، تو ہمارا مخلص بندہ بن جا، ہم تجھ کو نجات دلا دیں گے۔ اور خود شیطان بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم سب کو تو بہکا لیں گے لیکن تیرے خالص بندوں کو نہیں بہکا پائیں گے۔ تو اب یہ خلوص پیدا کہاں سے ہوگا؟ تو ایک مرتبہ پروردگار عالم آواز دے گا کہ شیطان 4 سمتوں سے بہکاتا ہے، ہم 2 راستے ایسے کھول دیتے ہیں کہ اگر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے تو شیطان تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے گا، سر کو سجدے میں رکھ دو تو شیطان تمہارا کچھ نہ کر پائے گا۔ صلوات پڑھ محمد۔ اب عبادت کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ایک مفہوم جو روایت میں بیان کیا گیا کہ عبادت کہتے کسے ہیں، کسی کی عبادت کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کسی کی عبادت کرنا یہ مطلب کیسے واقع ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ تو امام نے فرمایا من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جس نے کسی کہنے والے کی، ناطق یعنی بولنے والا، جس نے کسی بولنے والے کی بات کو غور سے سنا گویا اس نے اس کی عبادت کی۔ ابھی ماننے کی بات نہیں ہے، صرف غور سے سننے کی بات ہے۔ دیکھیے کتنا باریک اور کتنا دقیق مفہوم ہے جو امام ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اللہ کے عابد بنو گے اور کتنی دیر میں تم جو ہے وہ شیطان کے اطاعت گزار اور عابد بن جاؤ گے، فرما بردار بن جاؤ گے۔ تو امام نے فرمایا کہ من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جس نے کہنے والے کی بات کو غور سے سنا اس نے اس کی عبادت کی، اس نے اس کی بندگی کی، اس نے اس کی فرما برداری کی، اس نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں
کہ اگر یہ بولنے والا اللہ کی جانب سے بول رہا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اگر یہ بولنے والا شیطان کی جانب سے بول رہا ہے، ابلیس کی جانب سے بول رہا ہے، تو یہ ابلیس کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو امام نے بتا دیا کہ کسی کی بھی بات سننے سے پہلے دیکھو کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے یا ابلیس کی بات کہہ رہا ہے۔ ابھی تو اس کی بات ماننے کی تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ہی مرحلے میں خداوند عالم ہم کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر بات سننے کے قابل نہیں ہوتی ہے کہ ہم سن لیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے، ہم سن لیں اس کے بعد دیکھیں گے، بلکہ سننا ہی مقدمہ بنتا ہے پیروی کا، سننا ہی مقدمہ بنتا ہے پیروی کا۔ اگر یہ بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے، اگر خدائی پیغام پہنچا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم فلاں صاحب کو سن رہے ہیں، بلکہ یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، سن کسی اور کی رہا ہے، ثواب کہیں اور سے مل رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک مفہوم جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اب کیا کہنا ہمارے سامنے ان ذوات مقدسہ کا جن کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ، ایک ایک سکون، ایک ایک حرکات، بلکہ خداوند عالم ان کو حکم دیتا وہ نظر آتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا ہر عمل، میری زندگی، میری موت، یہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ جب سب کی سب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، انسان کی نماز بھی اللہ کے لیے، انسان کا ہر عمل بھی اللہ کے لیے، انسان کی زندگی بھی اللہ کے لیے، انسان کی موت بھی اللہ کے لیے، تو پھر وہ صرف عابد نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ زین العابدین بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اللہ کا ایسا اطاعت گزار بنتا ہے کہ پھر وہ صرف عابد نہیں کہا جاتا ہے بلکہ عبادت گزاروں کی زینت بن جاتا ہے، اور ایسا سجدہ گزار ہوتا ہے کہ اب وہ صرف ساجد نہیں ہے بلکہ سید الساجدین بن جاتا ہے۔ یہ عبادت کی اس منزل پہ، بندگی کی ہر امام ہمارے اس منزل پہ فائز تھے، لیکن جن کی زندگی میں نمایاں پہلو جو تھا اس کے اعتبار سے ان کو وہ لقب دیا گیا ہے، ورنہ جیسے حدیث میں آیا کہ ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، کلنا سفن النجات، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن جس کی کشتی میں زیادہ تیزی اور سرعت پائی جاتی ہے اور جس کی کشتی میں زیادہ جگہ پائی جاتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کو بیان کیا گیا کہ آج ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار سنا، ہم لوگوں نے بارہا سنا کہ کوئی اور کسی خوشی میں ہمارے شریک ہو یا نہ ہو، کسی اور غم میں ہمارے شریک ہو یا نہ ہو، کسی اور تہوار میں ہمارے ساتھ ہمارے ہو یا نہ ہو، لیکن ایک فرش ادا اور ایک حسین کا غم وہ ہے جہاں پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، جہاں پہ ہر مسلک اور ہر فرقے اور دین اور دھرم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب جب اتنا بڑا اسٹیج ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جو ساری عالم انسانیت کو جمع کر رہا ہو، تو سوچ لینا چاہیے کہ جو سارے انسانوں کو جمع کر رہا ہو اس کا دشمن بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا، اس کا دشمن بھی وہ ہوگا جو پوری انسانیت کا دشمن ہوگا۔ لہذا ایسے میں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عزاداری کو، اپنے وقار کو، اپنے فرش ادا کی بھی حفاظت کریں اور اس پیغام کی بھی حفاظت کریں جو عزاداری کے ذریعے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اپنے دشمن کو بھی اچھی طریقے سے پہچانیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دشمن منافق کے لباس میں آ کر ہمارے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ کسی کو بھی دین خدا سے منحرف کرنا اور اس کو دین خدا کے راستے سے ہٹانا یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی انسان جو ہے وہ دشمن کے ظاہر بظاہر آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ دوست کی شکل میں آتا ہے، کبھی جو ہے وہ مسخرے اور ہنسی مذاق کی شکل میں آتا ہے۔ کہ مدینے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے، مدینے میں رہتا ہے، چوتھے امام کا زمانہ ہے، اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو ہنسانا، وہ بھی مطلب ایک تو ہنسانا یہ ہوتا ہے جو جائز طریقے سے ہوتا ہے،
اور ممدو طریقے سے پسندیدہ ہے کہ کبھی کوئی بات کہہ دی، اب اس کا کام ہی پیشے یہی ہے لوگوں کو پریشان کرنا تاکہ دوسرے لوگ اس کے اوپر ہنسیں، جسے مسخرہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے شخص ہے، اس نے ایک دن دعویٰ کیا کہ ہم نے مدینے میں سب کو تو ہنسا دیا لیکن ابھی تک ان کو نہیں ہنسا پائے ہیں، اپنی حرکتوں اور اپنے کاموں کی وجہ سے ہم ان کو نہیں ہنسا پائے ہیں۔ اب وہ قسم کھا کے چلتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج ان کو جو ہے وہ ہنسا کر ہی رہیں گے۔ اب وہ چلا، امام جو ہے وہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب توہین یہ کرتا ہے کہ آپ کے دوش مبارک پہ جو عبا پڑی ہوئی ہے اسے وہ لے کر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ اصحاب تھے، فوراً دوڑتے ہیں پیچھے اور وہ واپس لے کر آتے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مسخرہ ہے، یہ مدینے کے لوگوں کو اسی طرح کے الٹے سیدھے کاموں کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے ہنساتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ جا کے اس سے کہہ دو کہ انا للہ یومن، یہ جو تم کام کر رہے ہو یاد رکھو کہ اس کے بعد پھر اللہ کا بھی ایک دن آنے والا ہے کہ یخسر فیہ المبطلون، کہ جس میں غلط کام کرنے والے، باطل کام کرنے والے، بیہودہ کام کرنے والے، بے فائدہ کام کرنے والے سب کفے افسوس پلیں گے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ تو یہ کس کو جو ہے وہ دنیا کی طرف کھینچ کے لانا چاہ رہا ہے، کس کو یاد خدا سے غافل کرنا چاہ رہا ہے؟ کہا وہ چوتھے امام کو۔ تو چوتھے امام نے اپنے اس قول کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھو، دنیا کی ہر لذتوں کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے، دنیا کی ہر بات پہ نہیں ہنسنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ہنسی وہ ہے جو کل ہمیں قیامت کے دن گھاٹے میں رکھے گی، اور کون سا تبسم وہ ہے جو کل ہمیں قیامت کے دن ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے امام نے دیگر حدیثوں میں فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانا معیار نہیں ہے، بلکہ مومن سے خوشی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی انسان کسی کو کچھ دے نہیں پاتا ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ اگر کچھ دے نہیں سکتے ہو تو کم سے کم 2 لفظ صحیح سے اس سے بات تو کر سکتے ہو۔ دیکھیں، مانگنے والے بہت سے آتے ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہے یہ جو ہے وہ مکاری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اور کبھی انسان کا موڈ ہوتا ہے کچھ دینے کا، کبھی موڈ نہیں ہوتا ہے دینے کا۔ اب اس کے بعد دینے کا موڈ ہوتا ہے تو جیب میں بہرحال ڈھونڈتا ہے، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ تو اب وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو ہے تو دے دو، اور اگر نہیں ہے اور واقعاً تم سمجھ رہے ہو کہ یہ محتاج آدمی ہے تو کم سے کم اسے ایک پتہ بتا دو، جہاں سے اس کو مل سکتا ہے وہ راستہ اس کو بتا دو، تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مدد کرنے والے کو ثواب ملے گا، جتنا اس مدد کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات بھی ہیں سیرت اہل بیت علیہ السلام میں، کہ امام کی خدمت میں آتا ہے شخص اور اس کے بعد وہ بھی بھوکا ہے، اور اس کے بعد امام نے جو ہے وہ امام کے پاس جو کھانا موجود تھا وہ تو خود امام علیہ السلام کا واقعہ ہے، سوکھی ہوئی روٹی، اور اس کے بعد کہا اگر بہتر کھانا ہے تو جاؤ ہمارے فرزند حسن کا دسترخوان لگا ہوا ہے وہاں جا کے کھا لو۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو یہ امام علیہ السلام کی زندگی، اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے کن حالات میں زندگی گزاری اور کن حالات اور مشکلات میں آپ رہے، اور اس کے بعد آپ نے سب کچھ باقی رکھا، صرف کربلا ہی کو زندہ نہیں رکھا بلکہ دین اسلام کے ایک ایک پیغام کو زندہ رکھا اور باقی رکھا۔ بہت آسان ہوتا ہے انسان کا کہہ دینا کہ امام مدینے چھوٹ کر آ گئے، امام شام سے رہائی پا کر آ گئے، لیکن جو بعد کے حالات ہیں وہ کربلا کے حالات سے کم نہیں ہیں، کہ جہاں پر امام کے اوپر نگرانی اتنی اور اتنی ناکہ بندی ہے کہ کوئی امام سے مل نہیں سکتا ہے، امام سے باتیں نہیں کر سکتا ہے، ایسے میں امام کو دین بچانا ہے، کربلا کو باقی رکھنا ہے۔ تو امام نے یوں تو دعا ہر نبی نے کی، ہر امام نے دعا کی، لیکن دعا کو جس نے وسیلہ تبلیغ بنا لیا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار ہے۔ دعا کو وسیلہ تبلیغ بنایا، اور یہ دعائیں انسان جب پڑھے، اب تو صحیفہ سجادیہ ایک وہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے جس میں 54 دعائیں ہیں،
اب اس کے بعد میں لوگوں نے اور بھی دعائیں اکٹھا کی، تو تقریباً 250 امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو آپ کے لمحہ مبارک سے مختلف مواقع پہ صادر ہوئے۔ ان سب دعاؤں میں جو ایک مشترکہ چیز دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد اور آل محمد پر درود۔ سوال یہ ہے کہ یہ بار بار درود کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کہیں بھی کوئی دعا ہو رہی، ماہ رمضان کی دعا ہے، آپ دیکھیے گا 15-20 بار جو ہے وہ اس میں محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے۔ کوئی بھی دعا ہوگی خدا کی حمد ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے۔ تو یہ صلوات کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ امام نے اتفاقی طور پہ جو ہے وہ رکھ دیا ہو، بلکہ یہ امام کی حکمت تھی اور امام کا فلسفہ تھا، اور امام دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت ہیں کون، اہل بیت ہیں کون، اور ان کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے اور ان کے تذکرے کو کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے۔ آج دعاؤں میں صلوات یہ بتا رہی ہے کہ یہ امام کا ایک مشن تھا جو امام نے امامت کو باقی رکھنے کے لیے اور محمد اور آل محمد کی شناخت دنیا والوں کو کرانے کے لیے رکھی تھی۔ یہی وہ دعائیں ہیں جب دیکھنے والا مصر میں رہنے والا الازہر کا پرنسپل اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ شیعوں نے یہ کتاب ہمیں بعد میں دکھائی، اگر جوانی میں دکھائی ہوتی اور اس کتاب سے ہم جوانی میں آشنا ہوئے ہوتے تو اس کے لیے کتنی شرحیں لکھ چکے ہوتے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو یہ اتنی بڑی جو ہے وہ دائرۃ المعارف کی شکل میں، جہاں پہ دین کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، جہاں پہ عقائد کی گفتگو بھی کی گئی ہے، جہاں پہ اخلاقیات کے سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس مجموعے کو امام نے اس طرح سے ترتیب دیا۔ اور اس کا عمل بھی امام کا وہ کہ بیٹھ کے پہچنواتے اور بتاتے ہیں۔ تاریخ میں واقعات نقل کیے گئے، بیان کیا گیا کہ امام نماز صبح کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور طلوع آفتاب کے وقت مسجد سے برآمد ہوتے تھے، اور وہاں پہ صرف آپ نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ کے خاص چاہنے والے بھی موجود ہوتے تھے، اور جب ذکر تمام ہوتا تھا، امام کے بیانات مکمل ہوتے تو ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اور اس کے بعد اب جو باہر آواز جاتی تھی تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ امامت کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح سے امام نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن جس چیز کے لیے امام علیہ السلام کو ہم بار بار گریہ دکھائے، ہم بار بار امام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، امام کے تڑپ دیکھ رہے ہیں، امام کی بے چینی دیکھ رہے ہیں، وہ واقع کربلا ہے کہ امام نے کس طرح سے واقع کربلا کو زندہ رکھا اور واقع کربلا کو باقی رکھا اور اسے مٹنے نہ دیا، اسے ذہنوں سے فراموش نہیں ہونے دیا۔ یہ امام کا عظیم کارنامہ تھا، ورنہ دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا، کب کا بکھر چکا ہوتا۔ سر کٹانا یہ بہت معمولی بات ہوتی ہے، لیکن بے ردا اپنے گھر کی عورتوں اور ماں اور بہنوں کو دیکھنا یہ کسی غیرت دار انسان کے لیے کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی واقع کربلا میں عصر عاشور تمام ہو گئی، لیکن امام سجاد علیہ السلام کا جہاد جو واقع کا اب عصر عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے وہ کوئی معمولی جہاد نہیں ہے۔ اسی لیے جب کسی نے بھی امام سے کبھی بھی پوچھ لیا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف کہاں پہنچی، تو 3 مرتبہ امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الشام الشام الشام۔ ارے شاید امام کا مقصود اور مراد وہ، ارے شام وہی جگہ تھی جہاں ہماری مائیں بہنیں، ہماری پھوپھیاں بے ردا تھیں اور منادی ندا دے رہا تھا کہ آؤ آ کر تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ نبی کی نواسیہ، یہ علی کی بیٹیاں، یہ فاطمہ کی دلبند اور جائیاں ہیں، لو عزاداروں یہ امام ہیں، سوگوار ہیں۔ دنیا نے عجیب کیفیت لکھی، تاریخ نے عجیب واقعات لکھے کہ امام کا کہیں سے بھی گزر ہوتا ہے، کوئی بھی مناسبت آتی ہے تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے تڑپ کر پوچھتا ہے اے مولا آپ کب تک آنسو بہاتے رہیے گا، کب تک روتے رہیے گا؟ ایک مرتبہ امام نے سوال کیا ذرا یہ بتا دے، ارے یعقوب کے کتنے فرزند تھے؟ یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند آنکھوں سے غائب ہو گیا، اوجھل ہو گیا۔ یعقوب کو معلوم تھا کہ میرا یہ فرزند زندہ ہے، نبی تھے، علم غیب تھا، معلوم تھا کہ ایک دن ملاقات بھی ہوگی، لیکن یعقوب یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، کمر خمیدہ ہو گئی۔ ارے میں نے اپنے 18 یوسف کو کربلا کی زمین پہ خاک و خون میں غلطہ دیکھا ہے، لو
عزادارو یہ سوگوار کربلا ہے، یہ یادگار کربلا کا یاد منانے والا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ کا گزر مدینے کے ان گلیوں سے ہوتا ہے، قصاب کی دکان کے پاس سے ہوتا ہے، تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی امام کو قصاب آتے ہوئے دیکھتے اپنے جانوروں کے گوشت کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے۔ امام وہاں پہ رک جاتے اور کہتے ہیں بھائی ذرا اتنا بتا دو کہ تم نے ذبح کرتے وقت اس جانور کو پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ ایک مرتبہ لوگ کہتے تھے اے فرزند رسول، اے نواس رسول، ہم مسلمان ہیں، شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جاؤ تو اس کے سامنے پانی رکھو، جب تک وہ پانی سے منہ نہ پھیر دے تب تک اسے ذبح کے لیے نہ لے جاؤ۔ ہم جب تک منہ نہیں پھیر لیتا ہے ذبح نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، ہائے میرا بابا، فرات بہتی رہی اور چند قطرے آپ زہرا کے لال کو نہ ملا۔ لو عزادارو یہی پیاس کا، یہی امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا درد اور کرب تھا کہ جب 12ویں محرم کو امام کربلا پہنچتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مطہر کے ٹکڑے کو ایک چٹائی میں سمیٹ کر قبر کے حوالے کرتے ہیں اور قبر بنا دیتے ہیں۔ اب تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا، ایک مرتبہ امام آگے بڑھے، اپنی انگلیوں کو قبر کے اوپر چلایا۔ اب جو تاریخ نے دیکھا عجیب فقرہ لکھا، امام کی پیاس کا غم زین العابدین کو کتنا تھا، اسے قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے امام نے ایک فقرہ لکھا، ہذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ کون حسین ابن علی؟ الذی قتلوہ عطشانا، یہ اسی حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ پانی تو دنیا کی کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن ہائے رے کربلا کا مسافر، ہائے رے یہ کربلا کا مہمان کہ جنہوں نے مہمان بنا کر بلایا تھا۔ اس طرح سے مہمان نوازی کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ یہی حسین کی پیاس تھی کہ ایک مرتبہ جب گھوڑا جب زلجنا در خیمہ پہ آتا ہے، ایک مرتبہ سکینہ نے محسوس کیا بابا کا گھوڑا آ گیا ہے۔ اب جو سکینہ نے در خیمہ کا پردہ ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، زین ڈلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، رہوار کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک سوال کیا ہے میرے بابا کے گھوڑے، بس مجھے اتنا بتا دے اسوقیا ابھی ہم قتلوا عطشانا، ان ظالموں نے میرے بابا کو وقت ذبح چند قطرے آب دیا یا پیاسا قتل کر ڈالا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بالقضاء وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث